مدد جو ہے وہ کہی، اس میں پنجاب نے گریشیسلی اس قومی امور کو، ان تینوں قومی امور کو سر انجام دینے کے لیے جو ہے وہ ایک خطیر رقم 560 ارب روپے کی ایک خطیر رقم جو ہے وہ وفاق کو مہیا کی، جس کی وجہ سے یقیناً ہمیں ایک مشکل پیش آئی اپنا بجٹ جو ہے ترتیب دینے کے لیے۔ لیکن میں یہ بات بتانے میں مجھے بہت خوشی اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے اس جو ایک چیلنج ہے اس کو بھی ایک اپرچونٹی کی طرح لیا، اور اب جو پنجاب نے اپنے اون سورسز ہیں، پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو پی آر اے ہے جو ہمارا پنجاب کا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، پی آر اے نے پچھلے سال سے اس دفعہ 34% زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے، اور اگلے سال کے لیے بھی ان کو ایک بڑا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ اور مجھے امید ہے چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ مکمل طور پر ایک تو خدا تعالیٰ کی جو مدد ہے اس پہ ہمیشہ سے بلیو کرتی ہیں، دوسری بات ان کا یہ ٹاسک انہوں نے دیا ہے جو ہماری پی آر اے ہے اور ہمارے جو ریونیو اکٹھا کرنے والے ادارے ہیں کہ ان کو اپنے سورسز سے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ جو چیف منسٹر کے کسی انیشیٹو پہ کوئی کٹ نہیں لگ رہا، چیف منسٹر کا کوئی انیشیٹو بند نہیں ہوگا، کوئی ترقیاتی فنڈ جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ میں جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی۔ ہم اپنے اون سورسز سے ہم یہ تمام چیف منسٹر صاحبہ کا یہ جو عزم ہے ہم اس کو پورا کریں گے۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی جو فگرز ابھی جو آپ کے سامنے موجود ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیے تو جو سیکٹورل جو ایلوکیشنز کی گئی ہیں، سو اس سیکٹورل ایلوکیشنز میں کہیں پر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ خاص طور پر تعلیم اور صحت کے، ایگریکلچر اور سوشل سیکٹر کو بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے وہ اس بجٹ میں بھی ملی ہے۔ چیف منسٹر کا فوکس جو ہے وہ سوشل سیکٹر کے اوپر بھی تھا، سو کسی کے اوپر جو ہے وہ جو ان کی ایلوکیشنز جو ہیں وہ لاسٹ ایئر تھی اسی سے جو ہے وہ اس کو میچ کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ جیسے ہی اب یہ ہارمز بھی کھل رہی ہے، اس کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں یقیناً کمی آئے گی، اس کا فائدہ جو ہے وہ عام آباد کو پہنچے گا، اور جو مہنگائی ایک مصنوعی مہنگائی آئی تھی کچھ عرصے کے لیے اس میں کمی آئے گی۔ جو چیف منسٹر صاحبہ کا ایک ویژن ہوتا ہے، ایک ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے مہنگائی میں کمی کے حوالے سے، جو انہوں نے پچھلے 2 سال میں بڑی محنت سے اچیو بھی کی کہ 2 سال میں انہوں نے مہنگائی کو بڑھنے نہیں دیا پنجاب کے اندر، اور اسی لیے جو آپ نے فگرز دیکھے مہنگائی میں کمی کے اس میں پنجاب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ سو ان تمام حالات کے اندر یہ ایک متوازن ٹیکس فری جو ہے وہ بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کی ہے، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا، لیکن جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، جو بڑے بڑے کاروباری حضرات ہیں، کاروباری ادارے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس دینا پڑے گا، اور یقیناً ٹیکس اکٹھا کر کے ہی جو ہے وہ پنجاب کے عوام کا جو حق ہے وہ ان کی دہلیز پر پہلے بھی پہنچایا ہے، انشاءاللہ اگلے سال بھی پہنچائیں گے۔ اور جو پی آر اے ہے اس نے جس طرح سے ایک بہت اچھا کام کیا ہے، 34% انہوں نے جو ہے وہ اچیو کیا ہے، اگلی دفعہ ان کو 55% سے زیادہ کی جو ہے وہ ٹارگٹ دیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میٹ کریں گے، اور پنجاب اپنے اون ریسورسز سے جو ہے وہ اپنے تمام جو سی ایم کے انیشیٹوز ہیں اس کو کمپلیٹ کرے گا۔ جی تھینک یو۔ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ آج صوبائی کیبنٹ کی انہوں نے صدارت کی، 45 سے 50 منٹ تک وہ ایوان میں رہی، لیکن اگر ابھی بجٹ تقریر جو ہے وہ جاری تھی وہ چلی گئی، ان کی طبیعت کے بارے میں کافی لوگوں کا کنسرن ہے، کیا وہ کوئی مصروفیت کی وجہ سے جلدی ایوان سے چلی گئی یا وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے؟ دیکھیے یقیناً ان کی ابھی بھائی میجر سرجری ہوئی ہے، اور میجر سرجری میں 2 گھنٹے سے زیادہ کیبنٹ کا اجلاس جس کے اندر بھی وہ 3 دفعہ اٹھ کے کھڑی ہوتی تھی پھر وہ بیٹھ جاتی تھی، اس سے آپ اندازہ لگائیے ان کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے آپ اگر بجٹ اجلاس میں نہ بھی آئیں تو ظاہر ہے بجٹ سپیچ وزیر خزانہ نے کرنی ہے، وہ کی جا سکتی ہے، اس کے پریسیڈنٹس بھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹری پارٹی سے بھی خطاب کیا، انہوں نے جو ہے وہ میکسیمم جتنا وہ اپنی طبیعت کے مطابق بیٹھ سکتی تھی وہ بیٹھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایوان سے تشریف لے گئی۔ تو یقیناً ابھی انہوں نے جس پیس سے کام وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، جو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔